دیکھو بھائی، میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں نا، میں بار بار ایک ہی بات اپنے بیانات میں آج کل کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے رہتے ہو. دیکھو، اگر قوم کی مرض ایک ہی ہو تو اسی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا نا. بیماری اگر ایک ہے، اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو شوگر کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ بھی کہے گا بھائی آپ کا مسئلہ شوگر ہے. دوسرے کے پاس جائیں، وہ بھی کہے یار آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ شوگر ہے، اس کو کنٹرول کرو، اس کی وجہ سے یہ کڈنی مڈنی اور یہ ہارٹ مارٹ کے مسائل ہو رہے ہیں. آپ تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر ہوگا تو وہ یہی بولے گا کہ یہ کیا ہے؟ شوگر ہے. پھر آپ پہلے والے کے پاس دوبارہ آ گئے، یار سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اب آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو رہی ہے. وہ کہے گا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ شوگر ہے. تو آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ یار تم نے شوگر کے علاوہ کچھ پڑھا ہے؟ MBBS میں شوگر ہی پڑھی ہے اور کچھ نہیں آتا تمہیں؟ ڈاکٹر کہے گا آتا بہت کچھ ہے، لیکن آپ کا مرض کیا ہے؟ شوگر ہے. ہم نے جو پڑھا ہے نا بہت کچھ، شوگر کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کو صحت دوں، تو آپ کا ہیڈک شوگر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ مجھے بیانات میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مولانا ہر وقت ایک ہی ٹاپک کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، 2-4 ٹاپک ہیں. تو بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں اور بہت سارے ٹاپک آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ ٹاپک نہیں آتے، لیکن وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ جو ہے نا، جو شوگر ہماری سوسائٹی کو ہو گئی ہے، وہ والی شوگر وہ الگ ٹائپ کی شوگر ہے. وہ کون سی شوگر ہے جس پر میں بار بار بولتا ہوں، جو میں ابھی انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا، لیکن میرا انداز ہر بیان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تاکہ جیسے ڈاکٹر تو یہی کہے گا نا تمہیں شوگر ہے تمہیں شوگر ہے، تو وہ بور ہو جائے گا سن سن کے. تو ڈاکٹر انٹرٹینمنٹ کے لیے مختلف اسٹائل میں بولے گا کہ تمہیں شوگر ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ بور نہ ہو. تو ابھی میرا یورپ کا بھی سفر ہوا، اس میں بھی ایک ہی ٹاپک کو میں لے کے چلا ہوں ہر جگہ، کیونکہ ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہمارا مسئلہ ہے. وہاں کے مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہاں کا مسئلہ. وہ مسئلہ میرے اور آپ کا مائک کا یہی بڑا مسئلہ ہے. ہر مسجد میں یہ مسئلہ ہے. تو ہم سب کا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم انگریز کے بچے ہیں یا ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنا باپ انگریز کو بنانا ہے، یورپین کلچر کو بنانا ہے، امریکہ کو برطانیہ کو اپنا باپ بنانا ہے، یا ہمارے لیے ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے. یہ بات اب تک اس میں ہمیں کنفیوژن بہت ہے. اسلام کو ہم اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا ہمیں کلچر اجازت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو گورے کے ہاں بھی یہ کلچر ہوتا تو وہ بھی اتنا اسلام فالو کر لیتا. یعنی اسلام کو جو فالو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے ہمیں کچھ احکامات دیے، ہم مر کے پھر مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، پھر ہمیں دوبارہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، جواب دینے ہیں. ڈے آف ججمنٹ ہے ایک، جس کا ایک ایک پل کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. یہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بس ایک دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں اسلام تھوڑا دوسروں سے زیادہ اچھا ہے. اسلام تھوڑا دوسروں سے کیا ہے؟ زیادہ اچھا ہے. تو ٹھیک ہے، فالو کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ایکچولی بھی پھر کر رہے ہوتے ہیں، کندھے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، نو پرابلم. اگر کوئی چلتا ہے، کوئی نماز وماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نو ایشو. اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے ہمارے لبرل لوگوں کا نا. یہ وہ والے لبرل جو بہت ٹائٹ قسم کے لبرل ہوتے ہیں، جو ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے نا یار، کیا ہے، نہیں رکھتا تو بھی اس کا پرسنل مسئلہ ہے. نماز پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا چلتا ہے. ایک چیز پر ساری دنیا متفق ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ ساری دنیا میں کامن ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں بھائی دل جو کسی کا دکھائے گا وہ بہت ہی غلط آدمی ہے. دل کسی کا بھی نہ دکھاؤ. انسانیت، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، رائٹس کی بات، کتوں کے رائٹس، بکری کے رائٹ، بلے کے رائٹس. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، کاش اس کا 10واں حصہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا نا.
کتا مارنا کراچی میں آسان ہے، مشکل ہے، بندہ مارنا آسان ہے. کتوں سے زیادہ کراچی میں جوان موتیں ہو رہی ہیں. ابھی این ای ڈی یونیورسٹی کا واقعہ آیا ہے سامنے، اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ لڑکے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا ہے تو اس نے ہمت کی ہے تو پوری قوم جائے نا پکڑ لے اس کو. قوم تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہمارا بڑا مسئلہ میرے بھائی کیا ہے کہ اسلام کا ہم نے ابھی دل و جان سے اس کو قبول کیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکام کو فالو کرنے میں پھر ہمیں مزہ نہیں آتا. جب تک آپ کسی چیز کو دل و جان سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، ذہنی طور پر، دلی طور پر، تو آپ کو اس کو فالو کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوگی. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. آدھے تیتر آدھے بٹیر لٹکے ہوئے ہیں. نہ ہمارے مرد فالو کر رہے ہیں نہ ہماری عورتیں فالو کر رہی ہیں. کتنا کر رہی ہیں یہ یاد رہے گا؟ سبق ہی بھول رہے ہو آپ لوگ. کتنا مرد اور عورتیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کتنا کر رہے ہیں ذرا آپ بتائیں. ابے تیتر بٹرنی پہ میں نے سمجھایا نا، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے ان کو سمجھ میں آئیے بات. یہ دماغ میں جملہ بٹھا لیں، اسلام کو اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر اجازت، نہیں کلچر میں جو چیز کلچر کا حصہ بن چکی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو دیکھو کچھ باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، قرآن بتا رہا ہے وہ باتیں، وہ قرآن کے اہم ٹاپک ہیں، اہم موضوعات ہیں. ان کو سمجھ کے آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. میں زیادہ اس کو نہیں چھیڑوں گا، اس بات کو جلدی جلدی لے کے پھر میں آگے چلوں گا. آج میں عملی خرابیوں پہ کوشش کروں گا، بیان زیادہ کروں. میں تنہائی میں بیٹھ کے بار بار یہ غور کیا کرو، ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. دیکھو ہم اتفاق کی پیداوار نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ایک وجود میں آ گئے تھے. یہ بکواس ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک تصویر کاغذ پہ بنی ہوئی ہو انسان کی، کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ کروڑوں اربوں سال میں یہ آٹومیٹیکلی پینٹنگ وجود میں آ گئی ہے، آپ مان لو گے؟ آپ کہو گے یار یہ ممکن نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آئنسٹائن نے کہا تھا، آپ کہو گے پھینک کے گیا وہ، چاہے آئنسٹائن کہے یا اس کا باپ کہے. کروڑوں سال میں بھی بے جان تصویر بھی پینٹنگ کے ذریعے آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار، وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہو، کان میں سننے کی طاقت ہو، زبان میں بولنے کی طاقت ہو، ناک میں سونگنے کی طاقت ہو، اور اس کے دانت ہو چبانے کے لیے، بولنے کے لیے زبان ہو، ذائقہ چکھنے کے زبان میں ایسے سافٹ ویئر لگے ہوئے ہو، ہزاروں قسم کے یعنی ڈالو نا آپ اس زبان کے اوپر فوراً سگنل دے دیتی ہو کہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، اتنی ساری چیزیں. اور اس زبان کو آپ کے لنگس میں ایسے ایڈجسٹ کیا ہو کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، چباتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ دانتوں کے نیچے دبتی نہیں ہے. اتنی اسپیڈ سے بول رہے ہیں لیکن ایسی ہی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. تو میرے بھائی ایک ایک چیز ورنیل کیلیپر جو ہے نا وہ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا. اتنی انچوں کی چیزوں کو ناپنے کے لیے، ملی لیٹر کے بھی 1000 حصے کو ناپنے کے لیے، یہ نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ایسا کیسے ڈیزائن کر لیا ہے کہ کان کے اندر ایسے باریک پردے لگا دیے ہیں کہ وہ جب آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں، جس اسپیڈ سے جا کے جس فریکوینسی سے ٹکراتی ہیں اسی فریکوینسی کے ساتھ ہمیں الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا خاندانی کان بنایا نا خدا کی قسم، اربوں خربوں سال میں بھی ایسا کان خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو سچی مچی کا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو پہلے تو یہ جو ڈاروین ہے نا، ڈاروین جس کو باپ بنایا ہماری یونیورسٹیوں نے، اس کو اپنے دماغ سے نکال کے پھینکو باہر. ہمارے جو یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں نا، پروفیسر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ہوا تھا، ایکچولی ارتقاء ہوا تھا، ایکچولی کر کے نا وہ بھوسا دماغوں میں ڈال دیا لوگوں کے. تو آپ چپ نہ رہا کرو. آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہو، آپ بولے سر ایکچولی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ پڑھا رہے ہو نا، کیونکہ یہاں بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں لونڈے لپاڑے ٹائپ کے. کراچی میں تو یونیورسٹیوں میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا، ایک ایتھیزم زیادہ پڑھایا جا رہا ہے آج کل. وہ یونیورسٹی والے بھی سنتے پڑھایا جا رہا ہے،
پروفیسر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھا رہے بھائی؟ ہم تو پڑھا رہے ہیں. پڑھایا جا رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں پڑھایا جا رہا, میں بول رہا ہوں پڑھایا جا رہا ہے. رجوع کر لیا نا, اب اعتراض بنتا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا کہ یہ وہ فلانے نے یہ بولا ہے, بڑے سائنسدان نے, کہ یہ ایکچولی یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا, آپ بولو سر یہ کائنڈلی یہ پاسبل, بولو نہیں, یہ نہیں ممکن, یہ نہیں ہو سکتا. انگلش میں بول دیا کرو اٹ ازنٹ پاسبل. وہ کہیں سائنس کا حوالہ دو, آپ اس سے کہیں کہ سر سائنس کا حوالہ آپ کے ذمہ ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے, دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ایک کاغذ پہ تصویر نہیں ہو سکتی, یہ کیسے آنکھ ناک کان کیسے بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور کوئی بات کریں سر, جلدی سے ایک بات کروں کیونکہ لوگ پھر سن کے کہتے ہیں یار ایک ہی آپ چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آگے چلتا ہوں پھر میں. دیکھو وہ نیوٹن کا قانون ہے نا کہ کسی چیز میں جب تک حرکت نہ دی جائے تو حرکت نہیں ہو سکتی, متحرک کو روکا نہ جائے تو رک نہیں. یہ ہے نا, میں تو دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. اس کا خلاصہ یہ کہ چینجنگ کے بغیر, چینجر کے بغیر چینجنگ, اصل مسئلہ یہ ہے. ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کر لیتے ہیں, ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینجنگ, تو جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ کریٹنگ زیادہ مشکل ہے, چینجنگ زیادہ مشکل ہے. بولو کیا ہو گیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک انتہائی سست آدمی ہو جیسے کہ ہوتے ہیں کراچی میں, ہلائے بغیر ہلتا نہیں ہے. سست لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ صبح صبح اٹھ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. کچھ پوستی قسم کے بچے ہوتے ہیں. یار یہ کراچی کے الفاظ کراچی میں ہی سمجھ میں آتے ہیں, باہر جا کے بولو ان کو سمجھ, وہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار. کچھ پوستی قسم کے ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا ہلائے بغیر بولو نا, ہلیں گے نہیں. آپ اس آئنسٹائن سے پوچھو جو کم بخت ہلائے بغیر ہلتا نہ ہو, وہ آٹومیٹیکلی خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم مانتے ہیں کسی خدا نے ہمیں بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے, خدا یہ کہتا ہے, ہم تو اسی خدا کو مانیں گے نا جو قرآن, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور خدا کا ہم سے رابطہ ہی نہیں ہے. یہاں بھی لوگ اعتراض اکثر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے, کوئی کریٹر ہے تو ہے نا, یہ والا کیوں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں. تو بھئی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی اور خدا ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتا, نہ ہمیں احکام دے رہا ہے, نہ کتابیں نازل کر رہا ہے, نہ پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. اگر کوئی اور ہے تو وہ مارکیٹ میں لاؤ یار, ٹھیک ہے نا, انٹروڈکشن کرواؤ. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جس کا بندوں سے رابطہ ہو. تو ایسے مبہم خدا کو مان کے کیا کرنا ہے جس کا مخلوق سے سرے سے کوئی رشتہ ہے, وہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو جو لبرل لوگوں کا خدا ہے نا, اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا, جب وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہمیں, تو ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ رشتوں کی مثالوں سے نا بات سمجھ میں آتی ہے. رشتوں کی مثال ہر جگہ فٹ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچی کا رشتہ آیا, آپ نے کر دی, پھر بعد میں بہت سے لوگ نکل کے آتے ہیں, ابے یار ہمیں کیوں نہیں بتایا, ہم سے کر دیتے. آپ کہیں گے بھائی تم لوگوں نے بھیجا ہی نہیں پیغام. یہی ہوتا ہے نا بھائی, تم لوگوں نے بھائی جو رشتے اویلیبل تھے ان میں, تو پھر وہی شعر ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اب یہ شعر پڑھا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہی ہوتا ہے نا. میں اکثر اس شعر کی تشریح میں کراچی اور پاکستانی لڑکوں کے حالات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لڑکے ہیں نا کراچی کے, ان کے اکثر کے عشق ناکام ہوتے ہیں. اکثر کے عشق کیا ہوتے ہیں؟ وجہ اس کی ہے کہ قابلیت ہوتی نہیں ہے, دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے, باتیں کروڑوں کی. شادیوں والے بیانات انہوں نے ہمارے سن لیے ہوتے ہیں, پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں. قابلیت ان میں یونیورسٹیوں میں نہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں, گٹکوں پہ سیٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, ساری رات گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پان گٹکے کی محفلیں چل رہی ہیں. تو ظاہر ہے پھر رشتے کا انکار ہی ہونا ہے نا. کیا خیال ہے؟ لڑکی کا ابا تو سب سے پہلے دیکھے گا بھائی تو کماتا کیا ہے, اسٹیبل کتنا ہے, تو اس کو تو دیکھنا بھی چاہیے یہ سب چیزیں. تو پھر ان کی والی کسی اور کو مل جاتی ہے, تو ان کو پھر غم کتنے ہوتے ہیں. سب سے پہلا غم دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی. پھر مزید غم ہوتا ہے کہ اس کے بچے بھی ہو گئے. اور جب دل پہ چھرے اس وقت چلتے ہیں جب وہ بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے غم ہیں نوجوان طبقے کے. تو بھائی ہم اس اللہ کو مانیں گے جس کا ہم سے تعلق ہے.
وہ اللہ قرآن کے علاوہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. وہ کسی آسمانی کتاب میں, کسی مذہبی کتاب میں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. جو والا ملتا ہے وہ اللہ لگتا نہیں ہے دیکھنے سے, سننے سے. آپ دوسرے مذہبوں کی کتابیں پڑھیں نا, جس کو وہ کہتے ہیں گاڈ کا کلام ہے, وہ جب آپ کلام پڑھو گے تو آپ کو لگے گا یہ گاڈ کا نہیں ہو سکتا. وہ کلام سے وہ اللہ لگتا ہی نہیں ہے, خدا لگتا ہی نہیں ہے جس کا وہ کلام ہے. ابے بھائی کوئی 18ویں 19ویں گریڈ کا آفیسر ہو, وہ کوئی اس کی کوئی اسپیچ آئے یوٹیوب پہ, کوئی آپ کو لنک بھیجے, یار اس کی تقریر سنو بڑی زبردست ہے, یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہے. آپ تقریر سن کے بولو یار یہ تو گولے گنڈے کی باتیں کر رہا ہے, اور یہ گٹکے بنانے کے طریقے بتا رہا ہے, اور یہ چرس کیسے پینی ہے یہ بتا رہا ہے. تو آپ کیا کہو گے, یار یہ مجھے لگتا نہیں ہے باتوں سے کہ یہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوگا, یہ لگتا ہی نہیں ہے. قرآن کے علاوہ جن کتابوں نے یہ دعویٰ کیا, سوائے تورات اور انجیل کے, جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم خدائی قوانین تمہیں بتا رہے ہیں, ہم نے جب ان کی کتابیں پڑھی تو پڑھنے کے بعد یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے, یہ لگتا ہی نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت سکھائی جا رہی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی غیرت مند شخص یہ برداشت نہیں کرتا, کوئی باپ برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد کو کسی اور کے باپ کے طور پہ انٹروڈکشن کرواؤں. میں کوئی برداشت کر لے گا باپ, یہ بتاؤ نا بھائی. کوئی شوہر برداشت کر لے گا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے انٹروڈکشن کرواؤں, اپنے دوست کا ایسے کرواؤں کہ اس کو شوہر وہ لگنے لگے, ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو خدا ایسا اپنا تعارف کروائے گا کہ لوگ عبادت میں بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں, ان سے مانگنا شروع کر دیں. یہ تو بتوں کی کتاب ہو سکتی ہے, یہ خدائی کتابیں نہیں ہو سکتی. آج اللہ نے اسلام کو سمجھنا اتنا آسان کر دیا ہے نا, اتنا آسان. اسلام کی حقانیت کو سمجھنا جتنا آج آسان ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں. کمپیئر کر لیں آپ, جو اسلام کے مقابلے میں تحریکیں ہیں, دعوتیں ہیں, نظریات ہیں, اس کو اور اسلام کو مقابلے میں لا کے رکھیں گے, 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے سوا کوئی دین فطرت نہیں ہے, کوئی برحق مذہب نہیں ہے. جب چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا دوسرے سے, پھر حقیقت کھلتی ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سخی ہے یا کنجوس, تو کنجوس کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے؟ کوئی کسی کتاب میں پڑھی آپ نے؟ کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے, نہ سخی کی. اس میں سخاوت, سخی کو پہچانا جاتا ہے کنجوسوں کو دیکھ کے کہ یار اس قوم میں یہ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں, لیکن ان میں یہ والا آدمی اس سے ڈبل خرچ کر رہا ہے. تو جب کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سخی ہے اور یہ کنجوس ہے. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں, اسلام کے جو نظریات ہیں, اسلام نے جو دعوے کیے ہیں, ان دعووں کو, ان نظریات کو, ان تھیوریز کو آپ جب کمپیئر کریں گے دوسرے مذہبوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو لا مذہب ہیں, جو مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے, جب آپ کمپیئر کریں گے نا, آپ بولیں گے بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس سیدھے راستے پر چلنے کا, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں کوئی آپشن, چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے, کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو پہلے یہ عقیدہ بنائیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کہ اس رابطہ بندوں کے ساتھ کس کا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو بھیجا, جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جس نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی اور یوسف علیہ السلام کے واقعات سنائے, جس نے شعیب علیہ السلام کے واقعات سنائے, جس نے صالح علیہ السلام کے, ہود علیہ السلام کے, لوط علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام کے, پورے کہ میں نے اپنے نمائندے دنیا میں بھیجے ہیں اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ایک نمائندہ نہیں, ہزاروں لاکھوں نمائندے اس نے بھیجے, جن کی ہسٹریاں, جن کی تاریخیں آج محفوظ ہیں. پوری دنیا میں جائیں آپ کو ان کی تاریخیں ملیں گی. میں جب ابھی اٹلی سے ہو کر آیا ہوں, عیسائیوں کا ملک ہے, لیکن میرے دل میں اسلام کی محبت بڑھ گئی. کیوں؟ دیکھو جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو آپ کو 3 بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں نظر آتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں راج کیا ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہودی ملیں گے,
ان کی بہت بڑی خلافت تھی. ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے, قرآن بھی یہ بتاتا ہے, انجیل بھی یہ بتاتی ہے, تورات بھی یہ بتاتا ہے. تبھی تو یہودی اسرائیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا اسرائیل میں, تاکہ ہمارا ماضی واپس لوٹ آئے. بہت بڑے خطے پر کس کی حکومت تھی؟ یہودیوں کی. اس پر سب متفق ہیں. گریٹ امپائر یہودی تھے. آپ بتاؤ, یہودی کے بعد عیسائی آئے, اتنی بڑی خلافت یہودیوں کی دنیا کے اکثر آباد حصے پر اللہ نے وہ یہودیوں سے چھین کے کس کو دے دی؟ عیسائیوں. اگر یہ قوم پرستی کی جنگ ہوتی نا تو چھوٹے چھوٹے ملکوں نے وجود میں آنا تھا, اتنی بڑی خلافت اور ریاست نے وجود میں نہیں آنا تھا. اس کا مطلب کیا کہ یہودیوں کی جو اتنی بڑی حکومت دنیا میں قائم ہوئی, قومیت کے نعرے پہ نہیں ہوئی, ایک نظریے کے نعرے پہ ہوئی. اس نظریے میں اتنی اٹریکشن تھی کہ لاکھوں لوگوں نے اس نظریے کے پیچھے قربانی دی اور قوم پرستی کو چھوڑا, اور اس کلمے اور اس نظریے کے پیچھے پوری دنیا میں اللہ نے ان کی حکومت کو قائم کیا. یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے. یہ جب تک کوئی مضبوط تھیوری نظریہ پیچھے نہیں ہوتا, لوگوں کے لیے جان دینا ممکن نہیں ہوتا. قومیت کا نعرہ تو ہٹلر نے لگایا تھا نا, چند ملکوں پہ قبضہ کر کے رشیا میں گیا تو پٹ پٹا کے واپس آ گیا وہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس نے قومیت کا نعرہ لگایا تھا. تو قومیت کے نعرے چلتے نہیں ہیں کیونکہ قومیں مختلف ہوتی ہیں, وہ اس نعرے پہ تھوڑی جمع ہوں گی. رشین کہیں گے تیری قوم جرمن ہے, ہماری رشین ہے, ہم کیوں تجھے مانے بھائی. تو میں نے جا کے اٹلی میں دیکھا عیسائیوں کی جو ہے نا کتنے بڑے بڑے چرچ. ونس اپون اے ٹائم کیسا راج تھا ان کا دنیا پہ. جتنی بڑی ہماری مسجدیں ہیں اس سے بڑے بڑے چرچ ان کے. کتنا پیسہ خرچ کیا, کتنی بڑی بڑی حکومتیں, اور کتنی بڑے خطے پر ان کی ریاست. وجہ کیا کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, سچے پیغمبر کے ماننے والے تھے, دین پر چلتے رہے. اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین کو نافذ کیا. پھر دنیا میں عیسائیت آئی. عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر کو مانتے تھے, تھوڑے سے تھے, لیکن اللہ نے یہودیوں سے لڑوا کے ان کو یہودیوں کی گریٹ امپائر, گریٹ حکومت کا خاتمہ کر کے خلافت کس کی قائم کر دی دنیا میں؟ عیسائیوں کی. عیسائیوں کے بعد اسلام آیا. اسلام جب آیا, مکہ میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کوئی یونیورسٹی نہیں مکہ میں, کوئی دینی کوئی تعلیم کا ذریعہ نہیں, لکھنے پڑھنے سے عاری لوگ. اور ادھر روم جو تھے ان کی اتنی بڑی خلافت تھی, وہ لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, مذہب کو فالو کرتے تھے. لیکن اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکہ میں جہاں پانی نہیں ہے. ان کو قرآن ان پہ نازل ہوا, اور عرب کے وہ بدو جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا کہ ان میں مینجمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے, ان کو جوڑا نہیں جا سکتا, جس کو قرآن نے بیان کیا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری دنیا کی دولت بھی آپ ان پہ خرچ کر دیتے, ان کے دلوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, اللہ نے ان کے دلوں کو اس کلمے کی برکت سے جوڑ دیا ہے. تو کتنی زبردست قربانیاں انہوں نے دی ہیں, اور قوم پرستی کا کیسا خاتمہ کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سب سے پہلے عرب کے خلاف ہوئی ہے, حالانکہ آپ عربی تھے. غزوہ بدر ہوئی ہے نا پہلے, ادھر بھی عرب ادھر بھی عرب, اور پھر عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ قریشیوں کے خلاف ہوئی ہے جو آپ کا خاص قبیلہ تھا. پھر قریشیوں میں بنو ہاشم کے خلاف ہوئی ہے جو اس قبیلے در قبیلہ جو آپ کا خاص قبیلہ ہے. آپ اپنے چچا پھوپھی زاد بھائیوں سے آپ کی سب سے پہلے جنگ ہوئی ہے. اس میں اسلام نے اس کانسیپٹ کا جو ہے نا جڑ سے اکھاڑ دیا کہ قوم پرستی کی اسلام میں جنگ کا تصور نہیں ہے. زمین پہ حکومت ہوگی, لڑائی ہوگی, ایک نظریے کے پیچھے. وہ نظریہ کیا ہے؟ ہم خدا کو, اس کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں, اور دنیا میں اللہ کے احکامات کو ہم اپنے اوپر بھی نافذ کریں گے, دنیا میں بھی نافذ کریں گے. اس نظریے میں اتنی پاور, اتنی طاقت, خدا کی قسم کسی معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے نبی کو فالو کرنے والے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے. تھوڑے عرصے میں انگریز لکھتے ہیں یہ بات کہ دنیا حیران ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں, حضرت عمر کا جب دور حکومت آیا ہے 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. کتنے بڑے حکومت. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں نا, جب ان کی ہسٹری پڑھی ہے پتا چلا یہاں صحابہ کرام آ چکے تھے. دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ, ناروے جو ہے نا, ناروے جو بالکل دنیا کا آخری کنٹری ہے, اس کا بھی نارتھ جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے, کبھی نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے, وہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. وہاں جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. ابھی سردی تھی, فلائٹیں کینسل ہو رہی تھی, ورنہ ہم چلے جاتے. وہاں بھی مسلمانوں کے سکے موجود ہیں. جب گئے نا وہاں لوگ
تو وہ جو عرب کے تجارتی سکے ہوتے ہیں نا, اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے یا عربوں سے تجارتی لین دین. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچاؤ. او بھائی اونٹوں پہ کیسے اتنے لمبے لمبے سفر کیے, یہ تو بڑی روم کی تو بڑی طاقتیں تھیں. حکومتی سطح پہ جب کوئی قوم لڑائی کی تیاری کرتی ہے اور 1000 سال سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہو, تو کیا آپ اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ادھر عرب کے بدو ہیں جن میں سائنس کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس, کوئی سائنسدان نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ مجھے ایک بات, یہ خوشبو کس نے اتنی تیز لگا دی ہے یار؟ یہ اچھی بلی چل رہی تھی دھوئیں والی اود کی, سائنس نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ پہلے یہودیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی بھائی؟ پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی اتنی بڑی حکومت وہ کیسے قائم ہو گئی؟ پھر عیسائیوں کے بعد کس نے حکومت کی ہے دنیا پہ؟ مسلمانوں نے راج کیا. آپ افغانستان میں کابل جاؤ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل فتح ہو گیا تھا. آذربائیجان جاؤ, میں گیا ہوں نا آذربائیجان, ازبکستان گیا ہوں, ازبکستان, آپ وہاں کی ہسٹری پڑھو, حضرت عثمان کے دور میں یہاں پر مسلمان فوجیں داخل ہو چکی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان سے, بخاری یا مسلم کی روایت ہے, آذربائیجان سے حضرت عثمان کو خط لکھا, آذربائیجان سے, کہ قرآن کا ایک نسخہ متعین کریں. لوگ مختلف قراتوں مختلف نسخوں کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. آذربائیجان یا پوری دنیا میں تمام لوگوں کو ایک قرآن ایک مصحف مرتب کر کے دے. حضرت عثمان نے فوراً مشاورتی کونسل بلائی اور اس پر کام شروع کر دیا. تو یہ خط کہاں سے گیا تھا حضرت عثمان کے پاس؟ آذربائیجان کہاں ہے؟ حضرت عثمان کدھر تھے؟ ترکی میں آپ جاؤ, کتنا دور ہے ترکی بھائی عرب سے. آپ کو وہ جو دیوار ہے نا جو 1000 سال سے کوئی گرا نہیں سکا تھا, اس دیوار کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئے گی. آپ نہیں آ رہا سمجھ, میرا خیال ہے نہیں آ رہا. کسی ایسے نعرے کے پیچھے نا جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نعرے میں دم نہ ہو, جس نظریے میں دم نہ ہو, اس نظریے کی بیس پر اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا. پہلے بنو امیہ کی خلافت, خلفائے راشدین کی خلافت قائم ہوئی, پھر بنو امیہ کی خلافت میں اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے. محمد بن قاسم آپ کیا سمجھتے ہو کس دور کا آدمی تھا جب وہ سندھ فتح کیا ہے؟ ملتان تک آ گیا تھا وہ. یعنی آپ اس نقشہ دیکھو نا, اس زمانے میں 1 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں. دنیا میں چاروں طرف آپ نظر دوڑاؤ گے مسلمان فاتحین داخل ہو رہے تھے. دیبل کے راستے سندھ میں محمد بن قاسم آیا. محمد بن قاسم کا شمار تابعین میں ہوتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی تھی. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم لشکر کو لے کے چلا ہے. 17 سال کی عمر میں سوچو میپ کیسے پڑھا ہوگا کہ دیبل کدھر ہے, سندھ کدھر ہے, راجہ داہر پہ کیسے حملہ کرنا ہے. راجہ داہر اور اس جیسے کمانڈر کی تو صدیوں سے وہاں حکومت تھی. کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس آئی, کون سا میپ انہوں نے استعمال کیا کہ اس راستے سے ہم سفر کرتے کرتے سمندر پہ اتریں گے, سمندر کے راستے دیبل میں داخل ہو کے راجہ داہر کی فوجوں سے ہم لڑیں گے, لڑنے کے بعد فتح ہوگی تو سندھ سے آگے فتح کرتے کرتے ملتان شریف جا کے پہنچیں گے ہم. ملتان میں جب راجہ یہ محمد بن قاسم پہنچا تو پھر خلافت تبدیل ہو گئی تھی, بغاوت ہوئی تھی, تو کمانڈر چینج ہو گیا, اس نے بلا لیا محمد بن قاسم کو. تو آپ مجھے بتاؤ یہ پٹھان مہاجر پنجابی کے نعرے کی بیس پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر محمد بن قاسم کہتا ہے میں عربی ہوں اور بنو امیہ کا ہوں تو بنو امیہ کی خلافت میں نے قائم کرنی ہے, تو امیہ خاندان کے چند لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے, باقی سارے کیا کر جاتے؟ بولو نا. وہ کہہ رہے ہیں ان کی جنگیں ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. تو دنیا میں 1920 میں ترکی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. میں بھی جب وہاں گیا نا اٹلی میں, پیرس میں, تو پیرس میں ہم نے مسلمانوں کی توپیں دیکھی, صحیح ہے نا, جو الجزائر میں لڑائی ہوئی تھی نا. ابے بھائی فرانس کی لڑائی ہوئی تھی الجزائر سے, یہ زیادہ پرانا قصہ نہیں ہے. تو الجزائر سے انہوں نے توپیں پکڑی تھی. اس وقت ہم توپیں غیر مسلموں سے ادھار نہیں لیتے تھے. اب تو ہم پٹاخہ بھی لینا ہونا تو چائنا سے لے رہے ہوتے ہیں. شب برات میں پھاڑنے کے لیے پٹاخے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پٹاخہ بھی شب برات میں ہم خود نہیں بنا رہے. یہ تو اب زوال ہے نا, یہ 100 سال پہلے نہیں تھا. توپیں ہماری اپنی تھیں, بم ہمارے اپنے تھے, سائنسدان ہمارے اپنے تھے. اللہ نے ایسا عروج دیا مسلمانوں کو کہ سائنٹسٹ بھی ہمارے. انگریزوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 400 سال تک ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. 400 سال تک, 2-4 دن کی بات نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں گورے پڑھنے کے لیے
آیا کرتے تھے, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے. سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا نا, قسطنطینیہ جو استنبول ہے ترکی کا, کیونکہ یہاں یہ دو حکومتیں تھیں نا عیسائیوں کی, دو فرقوں میں بڑے فرقے دو تھے, آرتھوڈاکس اور ایک کیتھولک. تو کیتھولک کی جو خلافت تھی وہ اٹلی میں تھی, اور یہ جو تھے آرتھوڈاکس جو تھے ان کی خلافت تھی یہاں ترکی میں. تو دونوں ان کے گریٹ امپائر سمجھے جاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنا بڑا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکہ میں پیدا ہوئے ہیں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ عرب اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے ہم ان کو. لکھنے پڑھنے کا رواج آپ کو بولنا پڑے گا نہیں ہے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. تجارتیں بھی باہر سے ہو رہی ہیں تو کھانے کو ملتا تھا, شام بام سفر کرنے جاتے تھے تو کچھ آ جاتا تھا گھر میں راشن. فاقوں والی زندگی. او مسکین ذا متربہ, قرآن جن غریبوں کا ذکر کرتا ہے نا مکہ کے, جن کو کھلانے کی ترغیب دے رہا ہے, میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں ہم کہتے ہیں اس قسم کے غریب آج کل مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے. اللہ کہتے ہیں اس مسکین کو کھلاؤ, ذا متربہ, جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو. آج کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے, توند نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی, توند نکلی ہوئی ہوتی. آپ اس کو دال چاول کھلاؤ کھائے گا ہی نہیں. وہ فقیروں کے اسٹائل چینج ہو گئے ہیں. اور یورپ کے ہم نے فقیر دیکھے, وہ تو ایسے آدمی کا دل کرتا ہے بھائی تو کھڑا ہو جا ہمیں یہاں بٹھا دے. وہاں تو اور عجیب اسٹائل کے فقیر ہیں, بھائی باجے لے کے بیٹھا ہے گانا گا رہا ہے. اور میں نے دیکھا ایک فقیر جو ہے نا اس کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے, میں نے کہا شاید یہ پتہ نہیں کس چیز کا نمبر ہے. انہوں نے کہا یہ اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے. بھیک اکاؤنٹ میں ڈالیں بھائی آپ. ہم نے کہا یار ان کا اسٹائل ہی چینج ہے. وہ غریب آدمی آیا نا, کسی نے کہا کہ یار وہ کل آنا, اس نے کہا 5 روپے دے دو, اس نے کہا کل آنا. اس نے کہا اس کل کے چکر میں نا اس علاقے میں لاکھوں روپے میرا پھنسا ہوا ہے. یہاں پہ کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. مس کالیں بھی چل رہی ہیں. غریب آیا, کہنے لگا کہ خاتون سے کچھ کھانا وانا ہے, اس نے کبھی تیار نہیں ہوا. کہہ رہا ٹھیک ہے جب تیار ہو جائے مس کال دے دیے گا آپ. تو یہ غریبوں کے اسٹائل چل رہے ہیں. عرب کے غریب واقعی غریب تھے, آج بھی ایسے غریب بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں, وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنی غربت, جب اتنی غربت ہوتی ہے تو انسان کے بڑے بڑے ویژن ہو سکتے ہیں, بولو نا. کوئی بڑا سوچتا ہے, وہ غریب آدمی کیا سوچے گا یار میرا پیٹ بھر جائے, مجھے کہیں سے بہت ہی غربت ہوگی تو چپل چرانے کی سوچے گا, یار بس مسجد کے چپل چراؤں, کوئی انتظام ہو جائے میرے لیے. اتنی غربت والے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. ایسی قوموں کی آپس میں جنگیں تہذیب نہیں ہے, جنگیں ایسی کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند. بڑی بڑی حکومتیں تھیں اڑوس پڑوس میں, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, لیکن یہاں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. یار یہ قحط زدہ علاقہ ہے, ریگستان ہے, گھاس کا تنکا اگتا نہیں. آپ کبھی جہاز میں سفر کریں مکہ تو دیکھیں نیچے ریگستان ہی ریگستان. یار ادھر کیا کرنا ہے ہم نے حکومت کر کے, ملے گا کیا یہاں سے؟ یہ تو تیل اب دریافت ہوا ہے نا, اس وقت تھوڑی دریافت ہوا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں, آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. ویژن کیا ہے؟ ویژن آپ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میری امت کا وہ گروہ جو استنبول پہ حملہ کرے گا, نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, کیا بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. میں اور آپ اس دور میں ہوتے, ہم کہتے بھائی یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی, کھانے کو. جیسے وہ ایک عورت نے اپنے میاں سے بولا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, تو آپ بتائیے خرچہ کتنا ہوگا. اس نے کہا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا. اس نے کہا سوئٹزرلینڈ کا کوئی خرچہ نہیں. کہتا ہے بیگم سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں. اگر ایک غریب آدمی کی بیگم یہ بات کرے کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے, اور وہ کہے کہ ویژن بڑا ہونا, جیسے موٹیویشنل اسپیکر آج کل بتا رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ سنتے ہوں گے بہت سارے نوجوان موٹیویشنل اسپیکرز کو, بڑی بڑی بات صحیح بھی کرتے ہیں باتیں, بات پھینک بھی رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. ویژن بڑا ہونا چاہیے. ابے کتنا بڑا ویژن کرے گا آدمی, لوگ مذاق اڑائیں گے, دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے بڑا ویژن ہونا چاہیے, لیکن کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. تو اب آپ بتاؤ, آج کوئی اس طرح کا غریب آدمی ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ یوں ایسا جس نے جو ہے نا یہ کر دیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ کے بات کر, تو باتیں کیا کر رہا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ پہ, وہ بھائی عیسائیوں کی ایسی ریاست ہے یار جو 1000 سال تک کوئی اس کو فتح نہیں کر سکا. اتنی موٹی دیوار جس پر گاڑیاں چلتی ہیں, چلتی تھی بھی اب بھی ہیں, اور چاروں طرف انہوں نے اس کا حصار کھینچا ہوا ہے. دنیا میں کوئی اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتا. ایسی توپ اب تک ایجاد نہیں ہو جو اس دیوار میں دراڑ مار دے.
کتنا, اور اس وقت تو ایسی توپیں تھی بھی نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں, سب سے بہترین لشکر, نعم الامیر امیرھا, اس کا کمانڈر کتنا اچھا ہوگا جو قسطنطینیہ پہ کو فتح کرے گا. یہ ویژن جو ہے نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے. جب انسان کا کانسیپٹ مضبوط ہوتا ہے نا, بہت 2 اور 2 4 کی طرح اس کو پتا ہو کہ میں صحیح ہوں, اس پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. جس کو اپنے برحق ہونے کا 100% یقین نہیں ہوتا, وہ ایسی باتیں کر کے قوم میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا. جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنی ہے تو اسی وقت سے, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی کہ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئے, ہمارے حصے میں. اسی وجہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی گئے اس لڑائی میں شرکت کے لیے. 90 سال کی عمر میں آپ کا وہاں انتقال ہوا ہے, اتنے بڑھاپے میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے, یہ فضیلت حاصل ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ ہسٹری اگر اینک لگا کے پڑھے نا تو آپ کو لگے گا بھائی دنیا میں حکومتیں کس نے کی ہیں, آسمانی مذاہب نے. اس کا مطلب ان کا لنک پیغمبروں کے ساتھ تھا, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ اسلام ہو. آج بھی دنیا میں میجورٹی کس کی ہے, جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں. تو آپ ان مذاہب کو کالعدم قرار دے دیں کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ سب مذہبی لوگوں کے چورن چٹنیاں ہیں, منجن ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے کیا ہے خلاف. ایک ایتھیسٹ ہے, اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان نام کی کوئی شخصیات آئی نہیں ہے, یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایسی بنایا ہوا ہے اہل کتاب عیسائیوں اور مسلمانوں نے نا اپنا منجن بیچنے کے لیے. منجن تو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ بس انہوں نے ایسی کہانی ہے, کوئی ثبوت تھوڑی ہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ان کو چاہیے ثبوت سائنسدانوں سے, حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو ایک سائنس, ہسٹری کی بھی تو سائنس ہوتی ہے نا, وہ کسی تاریخ دان سے پوچھو گے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں آئے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو بیان میں نے بات ریکارڈ کروائی کہ یہ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا تو کتنا پاگل ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا انکار کر رہا ہے, کہہ رہی یہ فرضی شخصیات تھیں, کوئی تھے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جس پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سے سال شروع کیا گیا ہو, کیلنڈر چلتا آ رہا ہو, یہ کیلنڈر اس بات کی علامت ہے کہ اس پیغمبر کے وجود کا دنیا میں کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ جو کیلنڈر دنیا میں سب سے زیادہ چلا, عیسائی کیلنڈر چلا ہے نا. جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی کیلنڈر چلتا تھا, جب وہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر کس کا کیلنڈر غالب آ گیا, عیسائیوں کا کیلنڈر. تو ہم جب کہتے ہیں 2022, اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ. عیسائی کہتے ہیں وفات سے, ہم کہتے ہیں آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے. وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہو نہیں ہوئی ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جس پیغمبر کے اتنی بڑا تاریخی واقعہ ہے, بھائی تھوڑا سا بچوں کو چپ کرا لے تھوڑا سا, تو جس پیغمبر سے ایک منسلک ہے ایک چیز, اسی پیغمبر کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو پیغمبر دنیا میں آئے تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا, اور پھر اس پیغمبر پر ایمان کیسے لے آئے اتنے سارے لوگ, ان کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے تیار کیسے ہو گئے. کسی جھوٹے شخص کے لیے, اتنے جھوٹے شخص کے گرد اتنی بڑی انسانیت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی, کبھی بھی جمع نہیں, اور اتنی قربانی نہیں دے سکتی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں جو دعوے کیے ہیں کہ ہم نے ان کو جو معجزے دیے تھے, مردوں کو زندہ کر دینا اور کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ لگا کے شفا مل جانا, یہ سارے معجزے لوگوں نے دیکھے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ برحق ہونے کی علامت ہے. میں جلدی سے بات کو ٹاپک کی طرف لے کر آتا ہوں, تمہید میری اکثر بیانات میں لمبی ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی آپ تاریخ بھی پڑھو گے آپ کو اسلام کی حقانیت نظر آئے گی. ہمارے جو دینی کتابیں ہیں نا, جو اسلامی لا جو خلافت عثمانیہ میں چلتا تھا, آپ حیران ہوگے اس میں بعض کتابیں عیسائیوں نے لکھی ہیں. ایک دن کیا ہوا, ہم نے ایک عربی میں کتاب دیکھی جو اسلامی فقہ ہے نا, تو کتاب پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے کوئی کرسچن. ابے میں نے کہا یہ تو اسلامی فقہ ہے, قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں, اس کا رائٹر غیر مسلم کیسے ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اسلامی خلافتیں تھی نا, تو قانون کی تو ضرورت تھی, تو غیر مسلم وکلا بھی, وکیل غیر مسلم بھی ہوتے تھے. جیسے آج ہم انگریزی قانون کی کتابیں لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, حالانکہ ہم تو مسلم ہیں نا, لیکن باپ ہمارا کون بنا ہوا ہے؟ گورا باپ بنا ہوا ہے. تو اس قانون کو پڑھا بھی جا رہا ہے, لکھا بھی جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب خلافت عثمانیہ تھی تو غیر مسلم یہ کام کر رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں آج. یعنی اس عیسائی نے لکھا ہے یہ ابو حنیفہ کا قول ہے اور فتویٰ ابو یوسف کے قول پر ہے.
ہمیں حیران ہو رہی ہے یار یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ قول ابو حنیفہ کا ہے لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. تو کیسا شاندار ماضی تھا, آج دیکھ کے ایسا لگتا ہے ہم کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں. تو میں اب جلدی سے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, خواتین سے گزارش ہے کہ بچوں کو چپ کرا لیں. ویسے بچوں کے شور سے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن کوشش چپ کرانے کی کرانی چاہیے. پھر بھی ہوتے نہیں ہیں بچے چپ, برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کر لیں, کیونکہ ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے ہول سیل کے حساب سے بچے, ہمیں پتا ہے بچے کو جتنا چپ کراؤ گے نا وہ اور بولے گا. بچے کو جتنا چپ کرانے کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی بولے گا. تو اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو قرآن اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یا تو قرآن کو فالو کر لو یا گورے کو فالو کر لو. گورے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورا کسی آسمانی مذہب کو, آج کا جو گورا ہے وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. گورنمنٹ میں اگر ایک چیز لیگل ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں اگر انلیگل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ غلط. تو یہی کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. لوگ کسی حد تک گورنمنٹ کو تو لفٹ کرا دیتے ہیں. تو دیکھو گورنمنٹ, میں نہیں کہہ رہا آپ گورنمنٹ کے قانون کے خلاف چلیں, لیکن گورنمنٹ سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کہہ رہے یہ کائنات میری ہے, یہ زمین میری ہے, تمہیں رزق میں دیتا ہوں, گورنمنٹ نہیں دیتی تمہیں. ہمارے ہاں قانون پاس ہوا نا 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, اس کو میں نے بیان کیا, میں نے کہا اس قانون کو مسلمان نہیں مانے گا, کیونکہ خدا نے اجازت دی ہے لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دو. تو یہ کہ پاگل ہے جو ایک باپ کو ایک اچھا رشتہ بیٹی کے لیے مل رہا ہے وہ اسمبلی میں حکومت سے پوچھے گا کیا ان لوگوں کو فکر ہے ہماری بیٹیوں کی؟ باپ سے زیادہ کوئی فکر مند ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے؟ ہر چیز میں حکومت, ہر چیز میں حکومت باپ بنا دیا یار. ہماری پرسنل لائف میں بھی حکومت گھس رہی ہے. طلاقیں کون دے رہی ہے آج کل؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. بیوی آپ کی ہوگی, طلاق کون دے رہا ہے؟ جج دے رہا ہے اس کو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سوسائٹی میں؟ خواتین خلا کے لیے چلی جائیں نا کورٹ میں, فوراً خلا کی ڈگری کورٹ پکڑا دیتی ہے. اب مفتی پریشان ہوتے ہیں یار یہ خلا ہوا ہی نہیں, کیونکہ شوہر کو طلاق کا حق قرآن میں کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے نا, جج کو تھوڑی حق دیا ہے. اب مفتی کا فتویٰ دارالعلوم کورنگی کا, جامعۃ الرشید کا, بنوری ٹاؤن کا یہ ہوتا ہے یہ عورت ابھی تک کسی شوہر کے نکاح میں باقی ہے. عورت کہہ رہی ہوتی ہے جب ریاست نے مجھے مان لیا کہ میں اس کے نکاح سے نکل گئی ہوں تو میں نکل گئی ہوں. ٹھیک ہے, ریاست آپ کو اس پہ پروٹوکول دے گی, لیکن خدا نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. خدا کہے گا یہ جج کی بیوی نہیں تھی, یہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں تھی. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. میں نہیں کہہ رہا بیوی مالک ہوتی ہے, شخصی حقوق کا قائل ہے. ریاست کا کام ہے مینجمنٹ. ریاست کو باپ بننے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. میں ریاست کا تصور اسلام میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھو اسلام ریاست کے بارے میں جو آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ان میں بعض دفعہ کوئی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے, تو ریاست ظلم کی ڈیفینیشن بیان نہیں کرے گی, وہ اللہ بیان کر چکا ہے. ریاست حیا اور بے حیائی کو ڈیفائن نہیں کرے گی, وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست حقوق کو بیان نہیں کرے گی, وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو کوئی تو جگہ ہو جہاں لوگ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپیل کر سکے, وہ بتا سکے, اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے ریاست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جہاں مینجمنٹ کی ضرورت ہے وہاں مینجمنٹ کا کام کرے گی ریاست. مثال کے طور پر ہر شخص کا حق ہے کہ وہ سفر کرے, پیدل بھی کر سکتا ہے, گاڑی میں بھی کر سکتا ہے. اب سارے گاڑیاں لے کے روڈ پہ آ جائیں تو ٹکرائیں گے نا آپس میں, تو کوئی ایک تو ایسی طاقت ہو جو ان کو آپس میں کیا کرے, مینج کرے. تو وہ طاقت یہ کرے گی جگہ جگہ کھمبوں پہ بتیاں لگا دے گی کہ جب لال بتی جلی ہوئی ہوگی تو اس نے رکنا ہے, گرین بتی پہ تم نے کیا کرنا ہے, چلنا ہے. اور اس قانون کو کا امپلیمنٹ کرے گی, جو نہیں چلے گا اس کو یہ سزا ملے گی, جو چلے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, جو دنیا میں جتنی سیکولر حکومتیں ہیں نا, ہم تو دیکھ کے بھی آئے ہیں, خدا کی قسم یہ انسانی حقوق کی آزادی کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے, اور ایسا غلام بنایا ہے کہ ایسے ہم نہیں ہیں. آپ بتاؤ جو ملک آپ کی تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے, کس بیس پہ لے رہا ہے بھائی؟ تو آدھی تنخواہ ٹیکس میں کہہ رہے میں نے بوڑھوں کو کھلانا ہے. اب بوڑھے کو کھلانا ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں, گورنمنٹ 50,000 لے کے فلاں بوڑھے پہ خرچ کر دیتی ہے. یہ اس بوڑھے کے ساتھ تو احسان ہو رہا ہے, میری حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن ایسے خوشنما نعرے لیبل لگائے ہوئے کہہ رہے ہیں بوڑھوں کا بہت خیال ہے اس کنٹری میں. ابے اپنے جیب سے تھوڑی خیال کر رہی ہے. وہ معین اختر کا پروگرام جب سے سنا ابے تبے آ گیا زبان پہ, وہ ابے تبے سے بات کر رہے ہیں نا, وہ انور مخصوص سے.
ہم کراچی میں کیا کریں, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کمنٹ میں, سب آپ ابے تبے سے ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کریں, آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں, آپ مفتی ہیں, ڈگری ہے آپ کے پاس مفتی کی, آپ پہ یہ زبان سوٹ نہیں کرتی. میں کہوں سوٹ گیا تیل لینے, ہمیں ہماری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا. کراچی کی عوام ابے تبے کے بغیر بات کو نہیں سمجھتی ہے. ایسی ڈگری کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور آپ کی کھوپڑی میں بات نہ آئے. باپ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, جب بچے کو سمجھائے گا, باپ ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر, بچے کو سمجھا رہا ہے ایکچولی پڑھنا چاہیے, ایکچولی دیکھو یوں اٹھنا چاہیے, ایکچولی بچہ پھر بھی گٹکے کھا رہا ہے. تو ایک دن باپ کیا بولا, ابے تو انسان کا بچہ ہے گدھے کا بچہ ہے. اب بچہ کیا کہے گا, دیکھیے ڈیڈی یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے, دیکھیے آپ 22ویں گریڈ کے ہیں, ایکچولی آپ 20ویں گریڈ کے ہیں, آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. وہ کہے گا تو میری اولاد ہے, تجھے انسان کا بچہ بنانا میری ذمہ داری. تو میں نالج شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. نالج آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی, یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. ہم تو موٹیویشن کے لیے آتے ہیں, چلانا ہے, ہم نے چلانا ہے نا. تو چلانے کے لیے ابے تبے کے بغیر آج ہم نہیں سمجھے تھے تو آپ کہاں سے سمجھیں گے. ہمارے ابا نے بھی تو ہمیں انٹروں سے مارا ہے, ڈنڈوں سے مارا ہے, تب تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہمیں. مجھے یاد ہے یہ تو ہم کیا کرتے تھے, ابا ہمیں محبت سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا اسکول جاؤ, پڑھو, یہ کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. مجھے یاد ہے ہمارے گلی محلے کے لونڈے لپاڑے آتے تھے نا, وہ ٹائر نہیں ہوتا سائیکل کا, اب تو ویڈیو گیم آ گئے, بچوں نے ایکٹیویٹیز ہی چھوڑ دی ہیں. وہ سائیکل کا ٹائر لے کے ایک راڈ لی, اس کو آگے سے کرو کیا, وہ ٹائر یوں یوں لے کے چلا رہے ہیں پوری گلی میں. وہ اس کا مزہ ہی الگ تھا یار. جب کتاب کھول کے بیٹھتے تو فزکس, کیمسٹری, میتھ وہ اتنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا, جب باہر نکلو تو ٹائر لے کے, اس میں مزہ ہی الگ ہے یار. اس کا مارم پیٹی کھیلتے تھے, اس کا اپنا مزہ آ رہا ہے, بھاگم دوڑی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کھیل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ تو ابھی تو ہے, لیکن یہ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں لے کے آپ بوڑھے کو کھلا رہے ہو. ٹھیک ہے بوڑھے کو کھلانا اچھا ہے, اس کمبخت کو بولو نا یہ خود کھلائے اپنے باپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ لو, تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن قائم ہو نا. قانون اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کے اولڈ ہاؤس بنا کے بوڑھوں کو کھلائیں. اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, جس بوڑھے کا بچہ ہے نا اس بچے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کو سنبھالنا. ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے. ریاست کا کام یہ کہ جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی, ریاست ٹریس کر کے اس کو سزا دے گی. ریاست اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا, ریاست اس کی سیلری میں سے کاٹ کے پھر ابا کو کھلانا شروع کر دے گی, تاکہ پتہ چلے کہ اس کی تنخواہ اس کے باپ کی جیب میں جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا حال بات سمجھ میں. آپ جب گورے کو دیکھا کریں نا تو ہمارے چشمے کے ساتھ دیکھا کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. آپ دیکھتے ہیں اپنے اینک کے ساتھ, سمجھ میں نہیں آتا, وہ ساری کہانی الٹی ہوتی ہے. مینجمنٹ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار اتنا بوڑھوں کا خیال اتنا. میں نے کہا یار بچہ کیوں نہیں اپنے باپ کا خیال کر رہا, ریاست کیوں کر رہی ہے, ریاست کیوں خیال کر رہی ہے. اگر ریاست خیال کرنا چھوڑ دینا بوڑھوں کا, تو خدا کی قسم وہاں جو بوڑھوں کا حشر ہونے والا ہے نا, آپ بھول جاؤ گے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. آپ پورے بڈھوں رائٹس کی کوئی تنظیم بناؤ بوڑھوں کے حقوق کی. اسٹیٹ خیال کر رہی ہے, اسٹیٹ زبردستی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہی ہے. اسٹیٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کی ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کس نے شادی کرنی ہے, کب کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی, دینے کے بعد آدھی جائیداد دینی ہے کہ اس سے آدھی جائیداد لینی ہے. یہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ تو آپ بتاؤ اسٹیٹ نے اپنا. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدائی قانون ہے, خدا کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ انسانی آزادی کے کیا ہے خلاف ہے. او بھائی دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے, سب غلام ہیں. کوئی ریاست کا غلام ہے, کوئی خدا کا غلام ہے. اور خدا کی غلامی میں آپ کو آزادی ملے گی, ریاست کی غلامی میں حقیقت میں غلامی لگے گی, لیبل آزادی کا ہوگا. میں پھر بتا دوں ریاست کے اگینسٹ نہیں میں آپ کو لے کے جا رہا. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا, قانون کی خلاف ورزی کرنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل پہلے کس کی غلامی ہونی چاہیے, اللہ کی. پھر اللہ کے کہنے کی وجہ سے آپ ریاست کے قانون کو فالو کریں. کسی کو نہیں مانتے بھائی. میں تو جرمنی گیا, میں نے کہا ریاست کے قانون کو یہاں فالو اس لیے کرو کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں نا, وہاں ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یورپ میں الحمدللہ مسلمانوں کا بڑا اچھا امیج بنا ہوا ہے. جرمن کی گورنمنٹ 2 سال تک اسکالرشپ دیتی ہے کہ آپ جرمن زبان سیکھ لیں. پاکستانی 6 سال تک سیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, کہ اسکالرشپ کھاتے رہو, سیکھ گئے تو وہ بند ہو جائے گی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ خلاف قانون, آپ کو پیسے فری پکڑ کے نہیں مل رہے, کسی بدلے میں مل رہے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے, تھوڑی بہت پنشمنٹ ہوگی, ڈیپورٹ کر دے گی. آخرت والی گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی بھائی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, جب حق لینے کی باری آتی تو پورا حق دیتی, اور جس چیز کے بدلے میں حق لے رہی ہے وہ چیز نہیں دیتی تھی, پورا ڈنڈی مارتی تھی اس میں.
میں نے کہا یہ ناپ تول میں کمی والا کام کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر کے بارے میں تھوڑی یہ آیتیں. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دی. اللہ کو یہ اتنا غضب آتا ہے کہ آپ کسی ریاست میں رہ کے ایگریمنٹ کر کے اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہو اور اس کو اس کا حق نہ دے رہے ہو, جھوٹ بول کے پیسے لے رہے ہو آپ اس سے. میں نے کہا یہ تو چھوڑ دیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو ہم کس کے غلام ہیں میرے بھائی؟ اور اس کا ریاست کو فائدہ ہوگا یہ مان لینے میں. ریاست کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو, عورتیں بھی مرد بھی, کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور